لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو بڑھاپے کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی خوشخبری دی، اور حضرت زکریہ علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے، یعنی ترخانہ کام کرتے تھے۔ صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، اور یہی ان کا پیشہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم نے آپ کو ایسا بیٹا دینا ہے جس کا نام بھی ہم نے آسمان سے خود یحییٰ رکھ کے بھیجا۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور اس سے قبل پہلے یہ نام نہیں ہوگا کسی کا۔ قال رب انا یکون لی غلام، اللہ کیسے بیٹا ہوگا؟ وکانت امراتی عاقرا، اللہ میری جو بیوی ہے وہ تو شروع سے ہی بانجھ ہے۔ وقد بلغت من الکبر عتیہ، اللہ میں بھی بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ چکا ہوں۔ قال کذالک، کہا اسی طرح۔ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ وہ تو یہ اب تو بڑھاپا ہے، وہ تو چاہے تو بغیر باپ کے عیسیٰ نبی کو پیدا کر سکتا ہے، اور حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ دونوں نبی تھے، اور دونوں خالہ زاد بھائی بھی تھے، حضرت یحییٰ اور حضرت زکریہ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے اور رب وہ ہے۔ کئی دفعہ سوالات ہوندے نے اے دسو وہ کون ہے جس دا باپ کوئی نہیں؟ سوال کھلے دل نہ جواب دو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور بعض دفعہ یہ سوال جنرل نالج دے اندر، کئی دفعہ سوالات کالج دے لڑکیاں بھی ہوندے نے، ٹیسٹاں دے اندر بھی، بعض دفعہ ملازمت دینے کے لیے وہ سوالات کرتے ہیں، وہ کون ہے جس کا باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں؟ کہو حضرت آدم علیہ السلام۔ یعنی یہ سوالات معمولی چھوٹے ہیں، لیکن آپ کو کچھ نہ کوئی تو یاد رکھنا چاہیے نا، سارا نہیں تو۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ کہتا ہے اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ قال کذالک قال ربک هو علی ہین، تیرے رب نے کہا ہے اور وہ کہتا ہے مجھ پر یہ کام بہت آسان ہے۔ وقد خلقتک من قبل، میں پیدا کروں گا، ولم تک شیئا، اور اس سے پہلے تو کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ رب وہ ہے، وہ اللہ ہے، اس پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، قال اللہ پھر اس کی کوئی نشانی کیا ہوگی، علامت کیا ہوگی؟ قال آیتک، نشانی یہ ہوگی اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، تو ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود بالکل تندرست، اے زکریا 3 راتوں تک تو کسی بھی انسان سے کلام نہیں کر سکے گا، یہ نشانی ہوگی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بالکل توانا، تندرست، ٹھیک ٹھاک بالکل، اور آہستہ آہستہ کلام کرنا چھوڑ دیا۔ اور قرآن پاک کی دوسری آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے، الا رمزا، بات تو کرتے تھے زبان سے نہیں مگر اشاروں سے سمجھاتے تھے۔ 3 دن تک، 3 راتوں تک کلام نہیں کریں گے، یہ ہوگی علامت۔ فخرج علی قومہ من المحراب، وہ اپنی قوم کے سامنے محراب سے نکل کر جب آئے، فاوحی الیہم ان سبحوا بکرۃ واصیلا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی یہ کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، حمد و ثنا بیان کرو۔ محراب حجرے کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو بھی محراب کہتے ہیں، اور جو جگہ عبادت کرنے کی ہو اس کو محراب کہتے ہیں۔ اور محراب کی میم اتار دیں تو اس میں سے ہی نکلا ہے حرب۔ حرب کس کو کہتے ہیں؟ لڑائی کرنے والا، یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور شیطان سے لڑا جاتا ہے، اس لیے بھی اس کو یہ کہا جاتا ہے محراب، حجرے کی جگہ۔ اور محراب کی میم اتار دے، وہی محراب سے نکلا ہے حرب، یعنی لڑائی کرنے والا۔ یہاں پہ شیطان کے خلاف جنگ کی جاتی ہے اور رحمان کی بات کی جاتی ہے، اس لیے اس کو محراب بھی کہتے ہیں۔ یہ بات آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھیں، یعنی بڑی بڑی قیمتی چیزیں جو کہ دروس کے اندر ملتی ہیں، جو کہ شاید عام تقریروں کے اندر گھنٹوں کے اندر بھی آپ کو نہ مل سکے، اس لیے اپنے علم کے اندر اضافہ کرنے کے لیے چیزوں کو سمیٹیں اور اپنے ذہن میں ان کو رکھیں۔ فخرج علی قومہ من المحراب فاوحی الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، آگے فرمایا یا یحییٰ
خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ یہ میری کتاب ہے، اس کو پکڑیے قوت کے ساتھ، وآتیناہ الحکم صبیا، اور ہم نے اس کو یہ حکم دیا تھا بچپن سے ہی، بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ کیسی عظمت اور شان سے ان کو نواز دیا، وحنان نہایت ہی شفقت کرنے والے، من لدنا ہماری طرف سے، وزکا اور نہایت ہی وہ پاکیزہ تھے، وکانا تقیہ اور بہت زیادہ متقی بھی تھے۔ یہ اللہ نے ان کی صفات کو بیان کیا، یعنی پتہ یہ چلا اللہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، متقی بندے کو اللہ پسند کرتا ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ ان کی صفتوں کو قرآن بنا دیا۔ پتہ یہ چلا اللہ کو شیطان سے جنگ کریں، لڑیں اس سے، جہاد کریں اس کے خلاف، جو دل میں ہے وہ نہیں ماننی وہ ہے شیطان کی بھی نہیں ماننی، رب رحمان کی ماننی ہے، اپنی ذات کے اندر جو دل میں بات ہے وہ بھی نہیں ماننی۔ اللہ کے خلاف اگر جو بات آ جائے نا، دل کہے کہ ایسے کرو، کہو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، میں ہرگز نہ کسی اور کی مانوں گا، نہ کسی شیطان کی مانوں گا، نہ دنیا میں جو شیطان انسانوں میں سے ہیں، جنات میں سے ہیں، جو اور باتیں کرتے ہیں، میں ان کی نہیں مانوں گا، حتیٰ کہ دل کی خواہش جو دل میں پیدا ہوگی اس کی بھی میں نہیں مانوں گا، میں مانوں گا تو رب رحمان کی مانوں گا، رب کے سچے نبی سلطان کی مانوں گا۔ یہ اصل حقیقت ہے جو ہم کو کامیاب کرے گی آخری وقت بھی، قبر میں، حشر میں، پل صراط پر، ہر جگہ پر یہی کامیابی ہے اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی اور بھی صفات تھی، وبرم بوالدیہ، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے۔ پتہ یہ چلا جو والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ نہ بھی بات بیان کرتا تو پھر بھی ٹھیک تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ میرا ایسا نبی تھا، متقی، پرہیزگار، شفقت کرنے والا، پاکیزگی والا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، پیار سے پیش آؤ۔ تجھے شاید اس وقت پتا چلے جب تیری اولاد ہوتی ہے، وہ بیمار ہوتی ہے، تیری حالت کیا ہوتی ہے، اس وقت تجھے یاد آتا ہے کہ میں بھی چھوٹا سا تھا، میں بھی بیمار ہوتا تھا، مجھ کو بھی والدین اٹھا کر اسی طرح ہسپتالوں میں دھکے کھاتے تھے، اسی طرح وہ بھی پریشان ہوتے تھے، راتوں کو مجھ کو اٹھا کر ساری ساری رات بیٹھتے تھے، پتہ نہیں میرے بچے کو کہاں پہ تکلیف ہے، کون سی درد ہے۔ تو والدین سب سے زیادہ ماں کو محبت، باپ کو محبت، اسی لیے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابی آیا، عرض کرتا ہے سب سے زیادہ کس سے حسن سلوک سے پیش آؤں اور کس کی خدمت کروں؟ فرمایا اپنی ماں کی۔ دوسری مرتبہ کہتا ہے پھر؟ فرمایا ماں کی۔ تیسری مرتبہ کہا اس کے بعد؟ فرمایا پھر بھی ماں کی۔ 3 مرتبہ ہو گیا، چوتھی دفعہ کہنے لگا اب کس کی کروں خدمت، کس سے حسن؟ فرمایا اب باپ کی۔ 3 دفعہ ماں کی، چوتھی مرتبہ باپ کی، یعنی ماں کی بھی خدمت کرنی ہے، باپ کی بھی کرنی ہے، ماں کے آگے بھی نہیں بولنا، باپ کے آگے بھی نہیں بولنا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث، آپ علیہ السلام سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، جبریل آئے، اللہ نے بھیجا، جاؤ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پاس کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے حبیب قدم رکھنے والے ہیں ممبر پر، جلدی جاؤ جا کے یہ بد دعا کرو۔ کون سی؟ جبریل کہتا ہے اللہ کون سی؟ کہا کہو جا کر ماں باپ یا ماں دونوں میں سے ایک یا دونوں اس کی زندگی میں ہو، بڑھاپے میں ہو، اور وہ تو اب کما نہیں سکتے اور اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے، اب اس جوان پر آئی ہے بات، تو دیکھو وہ جو خدمت نہیں کرتا، ان کی دیکھ بھال نہیں کرتا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتا، تو جبریل جاؤ بد دعا کرو، اللہ اس کو تباہ کر۔ تو جبریل بد دعا کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں، یہ انہیں تو گل کی رہ گئی، جبریل سارے فرشتیاں دا سردار بد دعا کرے تے نبی سارے نبیاں دے سردار تے کائنات دے امام دعا کرن بد دعا، تے اس بندے دے کوئی پلے شہ رہ جاندی؟ وہ تے تباہ ہو گیا واقعی۔ اللہ بھیج رہا ہے، جبریل بد دعا کر رہے ہیں، نبی پاک آمین آخر، بڑا مسئلہ اہم ہے، لہذا اپنے ماں باپ دے نال بد سلوکی نہیں کرنی، اچھی نہیں بولنا۔ تواڈے دل دے وچ کوئی غصہ آوے بھی نا، انہوں فوراً پی جاؤ، انہوں پی جاؤ، اس وقت دے تواڈی خدمت تے ہمدردی جے پوائنٹ اہم کہ جدوں تانوں غصہ آوے تے تسی اس غصے نوں باوجود غصے آਉਣ دے پھر بھی پی جاؤ تے ایک لفظ بھی نہ بولو، کیونکہ قرآن نے آکھیا ولا تقل لہما اف، اف بھی نہیں آکھنا، اف، باقی تے گلاں بعد دیاں نا، اف یا اوہ اے تساں کیوں کیتا ہے، یہ آکھنا بھی جائز نہیں۔ لہذا چاہتے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، زمین پہ اپنے ماں باپ کو راضی کر دو، عرش والا عرش پہ راضی ہو جائے گا۔ لہذا تمہاری نمازوں کا، تمہاری تسبیحات کا، تلاوت کا، رمضان کے روزوں کا، سب کا
قیمت مل اس وقت ہوگا جب اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے۔ اب والدین نہیں تو والدین کے دوستوں سے، ماں کی سہیلیوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ، باپ کے دوستوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ کہ یہ میرے ابو کا دوست تھا، یہ میری امی کی سہیلی تھی۔ تو اس لیے یہ نبی علیہ السلام نے بتایا ہے، اللہ کے حبیب نے تعلیم دی ہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اپنے والدین کے ساتھ بڑا ہی زیادہ محبت کرنے والے، نیکی کرنے والے، نہ تھے سرکش، نہ ایسی ان میں کوئی سرکشی والی بات تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، اس پر سلام ہو، کس دن؟ یوم ولدا، جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن بھی ان پر سلام۔ کن پر؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام پر۔ وَیوم یموت، جس دن وہ فوت ہوں اس دن بھی ان پر سلام۔ وَیوم یبعث حیّا، جب قیامت کے دن اٹھیں گے اپنی قبر سے اس دن بھی ان پر سلام ہو۔ یہ ہے ان کی صفات، یہ ہے ان کی خصوصیات۔ تو یہ قرآن سے ہم کو ملا کیا ہے؟ بڑی نصیحتیں ملی، بڑے سبق ملے، بڑے درس ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے آپ کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اندر جو خامیاں ہیں، کوتاہیاں کدوں پائی صحیح کرنی ہے جی؟ جدوں اسرائیل آ جانا ہے اس تو پہلے اج ہی صحیح کرو، اج ہو سکتا ہے ساڈے کول کل ٹھیک ٹھاک بالکل، یعنی نوجوان 40 سال دے قریب عمر ہے اس کی، بالکل صحیح سلامت، اچانک ہارٹ اٹیک نہ فوت ہو گئی۔ یعنی اس کو یہ پتا سی کہ میری اج رات جڑی قبر چ آ جائے گی، کسی انسان کو علم نہیں۔ لہذا جڑی اینی غیر گارنٹی شدہ زندگی ہے، اینی غیر گارنٹی شدہ زندگی، وہ بارے اسی کی سوچنے ہیں، جہدے بارے ایک سیکنڈ دا علم نہیں کہ اس جگہ تو بھی بندے نے شاید نہ اٹھ سکے۔ لہذا سانو سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔